السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نصیر زہرا۔ آج ہم بات کریں گے ناظرین کے 24ویں ترمیم اور ساتھ جو سیکیورٹی لیگز کے حوالے سے بات چلی ہے اس میں پیش رفت کیا ہوئی ہے۔ پھر ہم بات کریں گے ناظرین کہ اس وقت جھنگ میں ایک بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں سوشل میڈیا پہ آئی، تو ہم جھنگ کے بائی الیکشن کی بات کریں گے، اس کا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو نفاذ ہے کیا اس کا اثر ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے سے بات کرنے کے لیے 24th امینڈمنٹ پہ اور سیکیورٹی پہ پاکستان مسلم لیگ کے لیڈر اور فیڈرل منسٹر موجود ہیں خرم دستگیر صاحب، منسٹر کامرس ہیں۔ ویلکم پروگرام خرم صاحب۔ اور ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، پنجاب کے اور لیڈر ہیں ان کے سینٹرل۔ ویلکم ٹو دا پروگرام۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کریں اپنے پینل سے، ہم تھوڑا سا آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتے چلیں کہ 24ویں جو ترمیم ہے فی الوقت نیشنل اسمبلی میں ٹیبل کر چکی ہے حکومت، اس کی اہم شقیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ بھی کہ انڈر 184(3) تو موٹو ایکشن بھی لیا جاتا ہے، اور چیف جسٹس اس وقت آپ کو معلوم ہے بڑا اہم کیس ہے پاناما لیکس کا، وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوا ہے 184(3) ہیومن رائٹس کے حوالے سے، یہ شق ہے کانسٹیٹیوشن کی۔ تو یہ جو شقیں ہیں میں اب یہ کہا جائے 24ویں ترمیم کے تحت کہ اس شق میں کوئی موجود نہیں تھی آپشن کے اپیل میں کوئی جائے، جب ایک ججمنٹ آ جائے تو اس وقت یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کا مقصد ہے کہ اپیل کا دیا جائے حق جو بھی وہاں ہو رسپونڈنٹ، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہا گیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر ججمنٹ کے 1 مہینے کے اندر اپیل کی جائے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بینچ ہوگا جس نے اپیل سنی ہوگی، یعنی کہ جو کیس سنا ہوگا 144(3) کے تحت، وہ بینچ ظاہر ہے اپیل نہیں کرنے کا، ایک اور بینچ جو ہے بڑا بینچ اپیل کرنے گا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ناظرین کہ شک جو ہے اس میں 184(3) جو ہے اس میں ایک اور شک ڈال دی جائے گی جو اپیل کی شک ہوگی۔ تو یہ دیکھنے میں تو یہ یاد ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ 2012 میں پہلے اس ایشو کو ریز کیا تھا، اس وقت یہ کیری نہیں ہو پایا۔ اس وقت اس کی شک جو ہے امینڈمنٹ اس کی اہمیت کس وجہ سے آتی ہے کیونکہ پاناما لیکس کے کیس میں اگر بل فرض حکومت کے حوالے سے، شریف خاندان کے حوالے سے نہیں آتی وہ ججمنٹ، یا پھر جو پٹیشنرز ہیں ان کو ججمنٹ نہیں لگتا کہ صحیح ہے تو وہ جا سکتے ہیں اپیل میں۔ تو اس لیے یہ ٹائمنگ جو ہے یہ بھی بڑی اہم ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ اگر یہ پاس ہو جائے گی تو سب سے پہلے یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو پاناما لیکس سے اس وقت ٹارگٹ ہو رہے ہیں یا انوالوڈ ہیں اس میں۔ تو ہم پوچھتے ہیں منسٹر صاحب سے کہ منسٹر صاحب اس پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹائمنگ ہے یہ ٹائمنگ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ناظرین، منسٹر صاحب موجود ہیں، بریک کے بعد ان سے اس پر بات کرتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب بھی موجود ہیں، اعجاز چودھری صاحب بھی۔ ہم منسٹر صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں، منسٹر صاحب یہ کیا بات ہے 24ویں ترمیم کہا جا رہا ہے کہ اس کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ جیسے آپ کو کوئی کیس سے خطرہ ہو پاناما لیکس کے حوالے سے اور آپ اپنے آپ کو فیوچر میں پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہو رہی ہے کرٹیسزم۔ دیکھیں اس میں تو ہر شخص آج کل چونکہ وی آر لیونگ ان اے پوسٹ فیکٹ سوسائٹی، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے حقائق ہیں
جو وہ بلا سوچے سمجھے کہ ان کا واقعی حقیقت سے کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں ہے وہ بول رہا ہے. لیکن جو 24ویں آئینی ترمیم ہے اس کا مقصد جو ہے وہ پاناما لیک سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گورننس کو ایک سٹریم لائن کرنے کے لیے یہ جو قانون ہے انٹروڈیوس کیا گیا ہے. اس پر ابھی بحث ہوگی اور جو عوامی منتخب نمائندے ان کی آراء آئیں گی اور اس کی روشنی میں ہم آگے چلیں گے. اچھا یہ بتائیے گا, میں چاہوں گی کہ ان کے پاس اعجاز چودھری صاحب کا بھی موقف اس پہ لیتے ہیں. اعجاز چودھری صاحب, کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے پاناما لیک سے. منسٹر صاحب فرما رہے ہیں گورننس بہتر ہوگی اور اس کا مقصد سمپل یہ ہے, تو پھر شکایت کس بات کی؟ جی بہت شکریہ. میں صرف یاد دلا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے بابر صاحب ریکارڈ کے اوپر ہیں, انہوں نے اسی طرح کی ایک چیز لانے کی کوشش کی تھی جسے میرا خیال ہے اس وقت پی ایم ایل این نے بری طرح سنب کر دیا تھا. اور میں نسیم صاحبہ اس بات کا اصولی طور پہ قائل ہوں کہ ایک اپیل کا حق ہونا چاہیے, لیکن یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سال کے 4 اپریل سے لے کر آج تک پاناما پیپرز کے جو انکشافات ہوئے اور حکمران خاندان اور حکمران پارٹی نے جو رویہ اختیار کیا تو پوری قوم کو ایک خلجان میں مبتلا کیا ہوا ہے. بظاہر تو جناب وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میرا دامن صاف ہے, میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ وہ دن جائے اور آج تک وہ پوری طرح اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے. یعنی پہلے انہوں نے ایک خط لکھا چیف جسٹس کو اور جواب یہ پایا. خطا کلامی معاف, اجازت چودھری صاحب, خطا کلامی معاف. میں بڑی معذرت سے جو ہے اختلاف کروں گا کہ یہ جو ہے نا میری استدعا ہے کہ یہ جو پاناما کا ایشو ہے یہ اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے اور وہاں اس کو جانچا جانا ہے, اور وہاں ابھی تک آپ نے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا, ابھی تک تراشے پیش کیے ہیں, اس کی بنیاد پر ابھی کیس چل رہا ہے. دستگیر صاحب مجھے اجازت دیں. اعجاز چودھری صاحب, میں آپ کی وہی بات کو آگے لے جانا چاہتی ہوں جو بھی آپ نے فرمائی کہ آپ اس حق میں ہیں کہ لوگوں کو اپیل کا حق ہونا چاہیے. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ کیونکہ پرائم منسٹر اس میں, کیا خاندان اس میں انوالو ہیں, وہ پولیٹیکل اپوننٹ ہیں آپ کے, تو فرض محال جو بھی ہم نے کہا بھی کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ ہوگا پرائم منسٹر صاحب کے خاندان کو, بالفرض اگر فیصلہ ایسا آئے کہ ان کو اپیل کرنی چاہیے تو آپ جی بتائیے. میں نسیم صاحبہ میں عرض کرتا ہوں, میرا خیال ہے کہ خرم بھائی بھی بات ذرا دھیان سے سن لے, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپیل کا حق یا اگلے مرحلے پہ جانے کا حق جس طرح پٹیشنر کا یا ریسپونڈنٹ کا دونوں کا ہی ہونا چاہیے, یعنی اس کو بھی حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ آگے جا کے تو بات کر سکے. لیکن میں اصل میں توجہ کسی اور بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جب فرحت اللہ بابر نے اسے موو کیا تو اسے سختی سے سنب کر دیا گیا, اور اب اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ خدشات ہیں کہ جو خود اس وقت حکمران خاندان کے پیش نظر ہیں. انہوں نے یعنی ٹی او آر, اور اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بل سینٹ میں پاس کیا ہے اس کو زیر بحث لائیں اور اسے پاس کریں. آپ یعنی میں عرض کرتا ہوں نا جی, اس سپریم کورٹ میں اس کیس کے چلنے کے بعد جب آپ یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو ایک نیگیٹو میسج دے رہے ہیں. کا معاملہ ہے جو پاکستان کے عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے ہمیں دیا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک میجورٹی کے ذریعے پاکستان کی حکومت کو, جو منتخب حکومت ہے, یہ استحقاق ہے کہ وہ جس بل کو بہتر سمجھتے ہیں وہ انہوں نے سبمٹ کیا پارلیمان میں. آپ سے سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں, تھوڑا سا آپ اگر ناظرین کو بتا دیں کہ جب فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ بل پیش کیا تھا تو اس وقت پی ایم ایل این نے اتنی زور و شور سے اس کو اپوز کیوں کیا تھا, بس یہ بتا دیں. جی دیکھیے, پی ایم ایل این کی تھنکنگ جو ہے وہ ہمارے اپوننٹس کی طرح جو ہے وہ صرف اقتدار میں لوگوں جو عوام کا اقتدار ہے اس کو گرانے کے لیے نہیں ہے. وہ ہماری تو مونو سوچ نہیں ہے. پی ایم ایل این کی سوچ ایوالو ہوتی ہے جس طرح پاکستان میں حالات و واقعات ایوالو ہوئے ہیں. اس وقت شاید جو ہے وہ پارٹی کی تھنکنگ فرق تھی, اب ہم نے یہ بہتر سمجھا ہے اور مشاورت کے بعد اس نتیجے میں پہنچے ہیں, اور باقاعدہ کابینہ نے اس کا اپروول دیا ہے سوچ بچار کے بعد
کہ اب جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس قانون کو پاکستان کے آئین کا حصہ ہونا چاہیے، اور آئین پاکستان میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے لیے ہوتی ہے، کسی ایک شخص ایک خاندان کے لیے نہیں ہوتی۔ جی یہ تو ان پرنسپل بات آپ کی درست ہو گئی، لیکن یہ شاید پھر کہنا لازمی ہوگا کہ آپ کی جو ایوالو کرنے کی ٹائمنگ ہے سوچ کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور ناظرین یہ اہم بات ہے کہ ہمارے دونوں پینلسٹ ہیں وہ اگری کریں کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا ہم چاہ رہے تھے موقف لیں، لیکن یہ بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی میں اس میں دو مختلف رائے ہیں۔ تو اعتزاز احسن صاحب سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا وہ اس کے حق میں ہے، جب فرت اللہ بابر صاحب کی آپ نے سن لی پبلکلی پوزیشن کیا ہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال 24ویں ترمیم کا ایشو جو ہے وہ بڑا اہم ہے، ٹائمنگ کے حوالے سے اہم ہے، لیکن اس میں ایک طرف آپ سیاسی صورتحال دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹائمنگ اہم ہے کیونکہ فائدہ چاہ رہے ہیں کہ خاندان کو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے نسیم صاحب ایک فکرہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ جو اکثریتی حکومت ہو اسے قانون سازی کا حق حاصل ہے، لیکن ایز اے انڈیویجول مجھے بھی اس کے اوپر رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ میرا حق کہیں میجورٹی کی وجہ سے کہیں سیز نہیں ہو جاتا، میں اپنے اس حق کو استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں کلیئر کٹ میلافائڈی ہے، یعنی ایک ہی طرح سے چند ماہ پہلے ایک بات آتی ہے، آپ اسے وہیمنٹلی اپوز کرتے ہیں، اور جب آپ کسی یعنی کیس کے اندر پھنس جاتے ہیں، چلیے کچھ سال پہلے سے مجھے ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جب آپ خود پھنس جاتے ہیں تو اس سے میلافائڈی انٹینشنز ہیں، یہ بالکل اس طرح کی قانون سازی نہیں ہے۔ اس طرح کی قانون سازی تو وہ پھر اس عوام میں آئیں تو صحیح نا، اس کا بائیکاٹ کر کے اگر بیٹھیں گے کے بل کے اوپر کام کرتے ہیں، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ٹی او آر کا ایشو تھا وہ تو استعمال نہیں کرے، وہ تو آواز ان کی، اس لیے آپ جن عوام نے آپ کو منتخب کر کے بھیجا ہے ان کی آواز تو خاموش ہو۔ ہماری رائے اس سے بالکل مختلف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی قانون سازی کہ جو صرف حکمرانوں کے لیے ہو اور ایک خاندان کے لیے ہو، وہ کسی طرح بھی عام آدمی کے لیے سپورٹیو نہیں ہو سکتی۔ اچھا بات ناظرین، لیکن جو بھی آپ کی رائے ہے چودھری صاحب وہ تو پارلیمان کے اندر آئے گی تو اس کی طاقت ہوگی نا۔ اگر آپ کی ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے وہ دھاندلی کا معاملہ ہو، چاہے یہ پاناما لیکس کا معاملہ ہو، سارے جو کیس ہیں وہ آپ میڈیا پر لڑتے ہیں، وہ آپ عدالت میں لڑتے ہیں تو آپ کے سارے ثبوت ردی ہو جاتے ہیں۔ اس کا خرم صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نسیم صاحبہ کو اور اعجاز چودھری کو اجازت نہیں دیتے کہ ہم بھی کوئی رائے رکھ سکیں، یعنی ہم تو دونوں عام لوگ ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کی کوئی رائے نہ ہو، لیکن میں نے کہا کہ اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے نمائندے پارلیمان میں آ کر اس کو اپوز کریں اور اپنی رائے دیں اس کے اوپر باقاعدہ طور پر، بجائے یہ کہ آپ اس کو مستقل طور پر میڈیا میں ڈسکس کریں۔ آپ چودھری اعتزاز احسن کا بل لائیے، ہم پارلیمنٹ میں آ جائیں گے، آپ لائیں نا بل، آپ کوئی با مقصد قانون سازی کریں تو ہم تیار ہوں گے۔ دیکھیں نا جی اس طرح آپ پاکستان کے عوام نے دیکھیں نا آپ نے جو ماضی یہ 8 مہینے تو یہ والا ہوگا تو آپ لوگ پارلیمان میں جائیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے بطور منتخب نمائندوں کے، آپ پارلیمان میں جائیں، اگر آپ نہیں جاتے کون نہیں جانتا کسی حکومت کو آرڈیننس آپ نے جو آرڈیننس آپ نے کمپنیز کے حوالے سے اس پہ دیکھیے کوئی ہم حتمی رائے نہیں ہو سکتی دونوں پینلسٹ کی، لیکن ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم اس وقت پوزیشن یہ کلیئر کر دیں کہ یہ جو بل ہے یہ بل بذات خود جو ہے یہ اتنا کنٹروورشل نہیں ہے، کیونکہ تمام پارٹیز سمجھتی ہیں کہ اپیل کا رائٹ ہونا چاہیے، لیکن اس میں کچھ قدغن وغیرہ ہیں، اس حوالے سے بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو بینچ ہے وہ بینچ اگر بڑے ہی بینچ نے فیصلہ کیا ہو تو پھر اسے بڑا بینچ کہاں سے آئے گا جو اپیل کرے گا۔ یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں، لیکن دوسری طرف یہ ٹائمنگ ہے وہ بھی اہم ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین 24ویں ترمیم پہ ہماری ڈسکشن ختم ہوئی، اس کے بعد جب ہم آئیں گے بریک کے تو ہم بات کریں گے کہ جو سیکیورٹی لیکس، جو ڈان کی سٹوری کے حوالے سے کمیٹی نے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 2-1 روز میں جائیں گے سپریم کورٹ میں اس کمیٹی کے کام کرنے کے حوالے سے اس کے خلاف جائیں گے۔ تو ہم پوچھیں گے پی ٹی آئی سے کہ کیا ضرورت ان کو محسوس ہوئی جب کمیٹی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہ ڈسکشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने पैनल से बात करेंगे सिक्योरिटी लीक्स के हवाले से। एक कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने तश्कील दी जिसकी मीटिंग भी हुई 10 नवंबर को पहली। उस मीटिंग के बाद हमने देखा कि जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं जो पहले इंक्वायरी कर चुके हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने इस पर पहली हमारी हो चुकी है मीटिंग और हमने डॉन से कहा है, रिक्वेस्ट की है कि जो रिपोर्टर हैं उनको वापस बुलाएं क्योंकि कमेटी उनसे मिलना चाहती है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि पहले से लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन इस कमेटी के खिलाफ दायर है और दूसरी जो कमीशन के खिलाफ एक होने जा रही है दायर जो पिटीशन, वो देखिएगा कि कौन करने लगा है। सुनिए। न्यूज़ के हवाले से हमने बड़ी तफ्तीश की है, हमारे पास बड़ी दस्तावेज़ात आई हैं और हम उस पर कानूनी मुशावरत शुरू हो गई है और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ले जा रहे हैं जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ होगी। उनके फैमिली मेम्बरान भी होंगे उसमें और उनका जो पर्सनल स्टाफ है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रिस्पॉन्सिबल होता है इन चीज़ों के लिए, तो ये इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम इसको दाखिल कर देंगे। लॉयर इंशाअल्लाह हम बाबर अवान साहब से हम ये नाज़रीन, ये नईमुल हक साहब ने इमरान खान साहब की मौजूदगी के बावजूद ये बात खुद की, क्योंकि हमें ये पता चला कि नईमुल हक साहब ही के नाम से ये पिटीशन ये मूव होगी सुप्रीम कोर्ट में 2-1 रोज में। और उन्होंने ये भी बता दिया कि बाबर अवान साहब इनके लॉयर होंगे और उन्होंने ये भी कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उनके खानदान के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो पर्सनल स्टाफ है उन्होंने कहा कि उसको भी इन्वॉल्व करेंगे। तो हम पूछते हैं पीटीआई के लीडर से कि चौधरी साहब ये बताइएगा, जब कमेटी की शुरू होगी प्रोसीडिंग्स तो फिर क्या जरूरत पड़ी आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने की? जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पहली बात तो मुझे एक इशू है जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई वो की खुद प्राइम मिनिस्टर ने, और प्राइम मिनिस्टर इस इशू के अंदर खुद बैठे हुए हैं, यानी वो उन लोगों में शामिल हैं कि जो उस मीटिंग के अंदर शरीक थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक आदमी की मॉरल अथॉरिटी उस दिन ख़त्म हो जाती है कि जब वो खुद उस सारी बातचीत के अंदर शरीक थे और वही कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें। इसलिए हम उस कमेटी को हमने नहीं माना है और हम ये समझते हैं कि आज 50 रोज़ हो गए हैं पाकिस्तान के, यानी पाक फ़ौज के पीठ में छुरा घोंपे हुए 50 रोज़ हो गए हैं, लेकिन कोई संजीदगी किसी सतह के ऊपर हमें नज़र नहीं आती। अलबत्ता ये 2 रोज़ पहले हुआ कि कैप्टन सफदर साहब ने एक बयान दिया और बाकायदा फवाद हसन फवाद का नाम लेके कहा कि वो बहुत ख़राबियाँ कर रहे हैं, जो इनकी टीम के बड़े पुख्ता मेंबर थे। तो वो आज से 1 हफ़्ता पहले आने वाली एक ख़बर मैं सिर्फ याद दिलाता हूँ, मुझे तहकीक उसकी नहीं है, कि ये ख़बर सामने आई थी कि कुछ लोग बीच में से जो सरकारी ओहदेदार हैं वो वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर पूरी दुनिया को आप ये बता रहे हो अपने मुल्क में बैठ के कि जनाब हुकूमत तो नॉन स्टेट एक्टर्स को रोकना चाहती है और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करता है? पाक फ़ौज। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी गद्दारी और कोई नहीं होगी। मुशाहिदुल्लाह रिकॉर्ड पे जो मोहम्मद ज़ुबैर, मैं एक फ़िक्रा रह गया, परवेज़ रशीद साहब भी मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी मौजूद हैं। फ़ौज के बारे में वाज़े तौर पे इनके ख़यालात ऐसे हैं कि जो कौमी सलामती के मुनाफी हैं। इनको उन्होंने ओहदे से तो 2 को हटा दिया, तीसरे को अभी नहीं हटाया, लेकिन डिसऑन नहीं किया इनको। देखिए चौधरी साहब, ये मैं ये कहती चलूं कि फौज के हवाले से चौधरी साहब ने फैलाना शुरू कर दिया। मुझे जवाब का मौका दें। एक मिनट खुर्रम दस्तगीर साहब आपके पास आऊंगी, आप फिक्र ना करें। मैं चौधरी साहब से ये कहना चाहती हूँ कि जहां तक स्टेटमेंट से फौज के हवाले से, अगर हम इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स कुछ आपको सुना दें, हम आपके और लीडर्स की, देखिए मेरा ख्याल है कि हमें देखना है कि जिस इशू पर हम बात करें, क्योंकि चौधरी साहब इस मुल्क में फिर आपस में लड़ाई झगड़े के अलावा कहीं हम बढ़ेंगे नहीं। जो बात इस वक्त हम कर रहे हैं कमेटी के हवाले से कर रहे हैं और आपने उस कमेटी के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया कि प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व हैं, तो वो कमेटी कैसे बना सकते हैं? आपने ये कहा कि 50 दिनों से कुछ किया नहीं, तो मैं चाहूंगी खुर्रम दस्तगीर साहब इसका जवाब दें। जी खुर्रम दस्तगीर साहब। वो पार्टी जो पार्लिमान से मफरूर है लेकिन पाकिस्तान के तमाम इदारों के ऊपर काजी अल कज़ा बनकर बैठी हुई है कि हमें कोई अदारा कबूल नहीं है। भाई प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम के मुंतखब चीफ एग्जेक्टिव हैं, उन्होंने ये काम करना है और ये हाईएस्ट लेवल पर इसका नोटिस लेकर
کمیٹی کا بن جانا از خود اس کی جو ہے گواہی دے رہا ہے کہ حکومت اس معاملے میں کتنی سیریس ہے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی ایک دفعہ پھر ایک الزامات کی دھند ہے, مختلف لوگوں کے نام لے کر کے جی اس نے وہ بیان دیا تھا, اس نے وہ بیان دیا تھا. اگر سپریم کورٹ میں جانا ہے وہ آپ کا حق ہے, ضرور جائیں, وہاں جو بھی آپ کی لا ہے, لیکن وہ قانون کے اوپر پرکھی جائے گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ان کی مرضی کے فیصلے نہیں آتے, ان کی مرضی سے ادارے جو ہیں اگر انکار کر دیں توڑ منوڑنے سے, تو پھر یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو انصاف ہی نہیں ملا. انصاف کا فیصلہ بھی اداروں نہیں کرنا ہے. تو میری یہ استدعا ہے کہ جو ان کے قانونی حقوق ہیں بطور شہری کے وہ ضرور استعمال کریں, لیکن پاکستان کے اداروں پر اعتماد بھی کریں. اور یہ جو مستقل کوشش ہے, میں اس کو مذموم کوشش قرار دوں گا کہ پاکستان میں سول اور ملٹری اداروں کے درمیان پی ٹی آئی درار ڈالنے کی جو کوشش کرتی ہے, یہ کسی بھی طرح بھی قابل ستائش نہیں ہے. دس از کنڈیمنیبل. ہمیں تو کوشش کرنی ہے کہ یہ معاملہ جلد از جلد نمٹ کر, کمیٹیز میں کام کیا ہے, کمیٹی نے پرویز رشید صاحب کو طلب کیا ہے, وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں. تو اس سے زیادہ جو سیریسنس اور کیا ہو سکتی ہے حکومت کی. لیکن یہ ہر چیز کو سینسیشنلائز کر کر پاکستان کی جمہوریت کو اور آئین کی جو عملداری ہے اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں مستقل. جی یہ بتائیے گا چودھری صاحب, ابھی آپ نے فرمایا کہ 50 دن تک کچھ نہیں کیا گیا, لیکن یہ جو چودھری نثار صاحب جن کو آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو ادارے ہیں ان کا کانفیڈنس حاصل ہے, چودھری نثار صاحب نے کمیٹی تو بنائی تھی جس نے 10 روز کام کیا, جس کو انٹیلیجنس کی طرف سے بھی ایویڈنس وغیرہ ملا. تو آپ جی تو چودھری صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیا حکومت نے, کیا یہ درست ہے؟ جی میں تو بالکل اپنی جو بات میں نے گزارش کی ہے اس کے اوپر بالکل جم کے کھڑا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سیدھا سا ایک کیس ہے کہ وہ سٹوری لیک ہوئی یا نہیں ہوئی, وہ پلانٹڈ تھی یا نہیں تھی, کس کے ذریعے آئی. یہ 3 مین کویسچنز ہیں. 24 گھنٹے آپ کسی ایس ایچ او کو دے دیں نا, اور وہ آپ کو یہ پتہ کر کے نکال کے دے دے گا کہ اس میں فالٹ کہاں ہے, یہ پلانٹڈ سٹوری ہے, یہ لیک ہوئی ہے, اور کس نے کی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیں تو مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں اداروں کو ہم, مجھے یہ بتائیں کہ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جا کے نیب نے, ایف آئی اے نے, ایف بی آر نے, ایس سی سی پی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کر سکتے کوئی ایسا کام پیناما پیپرز کے حوالے سے؟ تو ہم نے تو کہنا ہی ہے, ہم نے نہیں کہا, سپریم کورٹ نے نیب کو کہا, سپریم کورٹ نے. میری گزارش ایک فکرہ صرف جی ایک فکرہ بتانا چاہتا ہوں, سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب اپنا کام پاناما کے اندھے کو ہر جگہ پاناما ہی نظر آتا ہے نا, تو یہ پاناما سے اندھے ہوئے میں ان کو ہر جگہ پاناما نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پاناما پیپرز کی جو انفارمیشن ہے وہ کسی جرم کی ایویڈنس نہیں ہے, وہ پاناما پیپرز والے. لیکن سیکیورٹی لیکس کے حوالے سے ہم آپ کو یہ کہتے چلیں کہ یقیناً جو کمیٹی بنی ہے اور بنی ہے اس میں میٹنگ بھی ہوئی ہے, لیکن وہ کنٹروورشل ہے اور یہ اسی وجہ سے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں کیا ایشوز کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن یہ اب, اور خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہوں کہ بات بھی ہوں گے, لیکن یہ کہتے ہم چلیں کہ یہ اور ایک مسئلہ ہے جو کہ حل کی طرف جانے کی بجائے اور کنٹروورسی میں چلا گیا. اب یہ سپریم کورٹ میں جائے گا, دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس اس وقت موجود ہے ہیئرنگ کے لیے. بہرحال ناظرین, اب ہم آئیں گے بریک کے بعد. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, مسد سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے اور جبران صاحب ہوں گے. بات ہم کریں گے نیشنل ایکشن پلان کی, اور اسی کے حوالے سے جو جھنگ میں ایک بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس سے بہت قیاس رائیاں ہو رہی ہے, کیا درست ہے کیا غلط ہے, اس سے بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے پی 78 بائی الیکشن, پی 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 78 جو کہ جھنگ میں ہو رہا ہے الیکشن, اور اس حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کی کیا اہمیت ہے. نیشنل ایکشن پلان پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اس کی 3 نقاط ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ. سب سے پہلی جو تیسرا نقطہ ہے اس کے تحت جہادی تنظیموں اور مسلح جتھوں کو پاکستان میں کام نہیں کرنے دیا جائے گا. اس کی جو پانچویں نقطہ ہے اس کے تحت جو منافقت اور فرقہ واریت جو اور عدم برداشت, انتہا پسندی
میں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا جائے گا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اور جو ساتواں نقطہ ہے اس کے تحت کل عدم تنظیموں کو بالکل کسی بھی طرح سے دوبارہ اٹھنے نہیں دیا جائے گا. یہ ناظرین ورڈ بائی ورڈ ہے جو لفظ ب لفظ نیشنل ایکشن پلان میں جو لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں انسداد دہشت گردی کی جو 1997 کا ایکٹ ہے اس کے تحت انسداد دہشت گردی کی جو B11 شک ہے اس کے تحت وفاقی حکومت دہشت گردی کے جو بھی لوگ ملوث ہیں، جو تنظیمیں اور اشخاص ملوث ہیں، ان کو کل عدم قرار دے سکتی ہے. اس کے تحت یہ بھی ہے کہ کسی بھی شخص کو انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کی شک کے تحت وفاقی شیڈیول میں ڈالا جا سکتا ہے. اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے ناظرین، جو ایکٹس ہیں، جو فیکٹس ہیں جس کے بیسس پہ آپ ڈال سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ دہشت گردی، دوسرا یہ ہے کہ ان کو آپ سیاست سے بھی الگ رکھ سکتے ہیں، ان کو آپ انڈر آبزرویشن رکھ سکتے ہیں. تو یہ اہم باتیں ہیں جس کے تحت ہم بار بار حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم دہشت گردی جو ہے اس کے خلاف ہم بالکل پرعزم ہیں، اور کیبنٹ کی طرف سے بھی یہ بار بار سٹیٹمنٹس آتی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جبران ناصر صاحب، انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ بات اٹھانی شروع کی کہ جو PB78 کے ایک کینڈیڈیٹ ہیں مسرور جھنگوی صاحب، انہوں نے کہا جی یہ انوالو رہے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اور شیڈیول 4 کے تحت یہ بینڈ ہے. اور تو ناظرین ہم نے سوچا کہ اہم چیزیں ہیں، یہ پاکستان کے معاشرے سے تعلق ہے. قائد اعظم کے پاکستان میں جو ایک برداشت کی اسپرٹ ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اور کسی ایک فرقے کو ٹارگٹ نہیں کرنا، لیکن ہر اس شخص کو ٹارگٹ کرنا ہے جو کہ عدم برداشت پھیلائے، جو نفرت پھیلائے. یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہمارے منسٹر ہیں انٹیریئر، ان کی بھی 21 اکتوبر کو میٹنگ ہوئی کچھ کل عدم تنظیموں کے لیڈران سے. اس کے بعد جب دھرنا تھا اسی دن 28 اکتوبر کو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ کل عدم تنظیمیں جمع ہوئی پارا میں ان دا ہارٹ آف اسلام آباد، اور انہوں نے بات کی فرقہ واریت کی اور انہوں نے ایک فرقے کو کافر کہا. تو یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں، نیشنل ایکشن پلان پر بھی بات ہو رہی ہے اور یہ اسپیسیفک ایک کینڈیڈیٹ کے حوالے سے بات اٹھائی ہے جبران ناصر نے. ہمارے ساتھ منسٹر صاحب موجود ہیں، کابینہ کے بڑے متحرک ممبر ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے ان ایشوز پر ان کی نظر رہتی ہے، ملک کے مائناز لائر ہیں. اور جبران ناصر جبران ویری بریفلی آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو پہلے تھے کینڈیڈیٹس ان کو ہٹا کے ان کو لایا گیا اور الیکشن کمیشن نے تو ان کو کلیئر کیا ہے، تو کیا اس میں مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، جس کینڈیڈیٹ کو ہٹایا گیا احمد لدھیانوی جو کہ کل عدم جماعت اہل سنت والجماعت کے سرغنہ ہیں، اسی جماعت سے ان کا بھی تعلق ہے مسرور جھنگوی کا، اور یہ ان کے کور کینڈیڈیٹ تھے. اور یہ لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ کا ججمنٹ ہے PLD آپ کا 2008 کا لاہور 200، جس کے تحت کہا گیا تھا کہ اگر آپ 4 شیڈیول کے اندر ہیں تو آپ کو ECP جو ہے ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے الیکشن لڑنے سے. 7 کے اندر جو ہے آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے 2013 کے الیکشن کا، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اپنی کیمپین کے اندر سیکٹیرینزم نہیں لا سکتے. اور جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے پولیٹیکل پارٹیز کا 2002 کا جو کینڈیڈیٹ پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ آپ فقہ وارانہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایز اے پارٹی کینڈیڈیٹ نہیں کر سکتے. مسرور جھنگوی جو کہ اہل سنت والجماعت کے فاؤنڈر کے بیٹے ہیں، جو کہ 4 شیڈیول میں ہیں مئی 2014 سے، جن کو ماضی کے اندر حافظ آباد، خانے وال، اکاڑا، لالا موسیٰ، گجرانوالا، سرگودا سے بین کیا گیا ہے سپیچز کرنے سے، جن کے خلاف نفرت انگیز سپیچ کرنے کے کیسز ہیں سائیوال اور بھاولپور میں، ان کو کلیئر کیا گیا. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کو جو لسٹ دکھائی گئی، یہ لسٹ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، جس کے اندر احمد لدھیانوی کا نام ہے. جس نام کو پڑھ کے احمد لدھیانوی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، یہ اٹیسٹڈ کاپی ہے. اس پہ ریٹرننگ آفیسر تنویر الحسن کے ٹھپے ہیں جو PP78 کے اندر ریٹرننگ آفیسر ہیں. اسی لسٹ میں نمبر 109 پہ مسرور جھنگوی کا نام ہے. ہم سیکیورٹی بریچ کی بات کرتے ہیں، اندازہ کیجئے جن لوگوں کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا جا رہا ہے ان کو پارلیمنٹ میں بٹھا کے ہم نیشنل ایکشن پلان کے اوپر
सिक्योरिटी ब्रीफिंग देंगे और बताएंगे कि मुल्क में अब कहाँ का ऑपरेशन होगा, और ये ब्रीफिंग दहशतगर्द बैट से हम लेंगे। और अच्छा जिब्रान, बात सुनिएगा, ये बताइएगा कि ये भी सवाल उठा है कि ये जो मसरूर झंगवी हैं, इन्होंने अब वो कह रहे हैं जी 2 साल से हमने कोई इस तरह की तकारीर नहीं की। दूसरा वो उनका मौक़िफ़ है कि हमें ज़ाती तौर पे मेरे खिलाफ मुझे नहीं डाला गया फौज शेड्यूल में, लेकिन आप उसके बरक्स बात कर रहे हैं। देखिए जी, ये 800 नंबर है, मसरूर झंगवी वल्द मौलाना हक नवाज, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर दिया हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर है 4/10/2011, डेटेड 9/5/2014। ये लिस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 8 सितंबर 2016 को अटैच की तमाम बैंकों के लिए, जब इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा गया था कि फोर्थ शेड्यूलर के सारे बैंक्स में वो फ्रीज किए जाए। ये 1 महीने पुरानी लिस्ट है। जी जिब्रान, लेट मी मूव टू सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब, जिब्रान तो एक केस लेके आ गए हैं, वो तो आपको चैप्टर वर्स कोट कर रहे हैं, स्टेट बैंक का ऑर्डर, इसका ऑर्डर, उसका। तो फिर ये इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से बात को इतनी आगे जाने दी है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का इसमें बराह रास्त रोल नहीं होता। जब कोई नॉमिनेशन पेपर दाखिल करता है तो रिटर्निंग अफसर उनकी स्क्रूटनी करता है, रिटर्निंग अफसर उनको कर सकता है वापस, और उसके बाद अपील का एक तरीका है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल होता है, और उसके बाद कैंडिडेट जो है उसकी जो नॉमिनेशन है या कैंडिडेचर है वो हतमी तस्वर किया जाता है। अब अगर रिटर्निंग अफसर ने इनके कागजात कबूल कर लिए हैं तो उसके खिलाफ अपील हो सकती है, और ये देखना होगा कि रिटर्निंग अफसर के सामने क्या शवाहिद पेश किए गए, क्या बहस हुई, क्या ये किसी मुकदमे में इनको सजा हो चुकी है, इनके बारे में ये हतमी फैसला आ चुका है कि ये दहशतगर्दी में या मुनाफरत फैलाने में मुलव्विस हैं किसी भी हवाले से। ये तमाम बातें रिटर्निंग अफसर भी देखेंगे, और उसके बाद जो अपील का प्रोसेस है उसमें अदालतें देखेंगी। तो इलेक्शन कमीशन बराह रास्त इस सतह पे या इस मरहले पे इलेक्शन कमीशन का बराह रास्त रोल नहीं है। अब यहाँ ये एक चीज़ वैसे ज़हन में रख सकते हैं कि बहुत से उम्मीदवारों को इस बुनियाद पे खारिज कर दिया जाता है इलेक्शन के प्रोसेस से कि वो शायरे इस्लाम की अलल-ऐलान नफ़ी करते हैं। अब क्या मुनाफरत फैलाना, फ़िरकावारियत की तरगीब देना शायरे इस्लाम की नफ़ी नहीं है? अगर इसको इस पैराए से हम देखें, इस हवाले से हम देखें, तो एक और एक ग्राउंड जो है नॉमिनेशन पेपर्स को मुस्तरद करने का वो सामने आता है। दूसरी बात, अच्छा मैं चाहूंगी कि जाएं जरा खुरम दस्तगीर साहब के पास, मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में बैठते हैं और नेशनल एक्शन प्लान की बड़ी बात होती है इनकी हुकूमत की तरफ से। खुरम दस्तगीर साहब, आपने बड़ी सुनी तफसील में जो जिब्रान नासिर ने बात की, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने बात की, तो बताइए बहैसियत हुकूमत के जो नेशनल एक्शन प्लान की बात करिए और जो हकायक हमारे सामने दिए हैं इन्होंने, तो इन हकायक की बुनियाद पर क्या हुकूमत को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? सबसे पहले तो जो जिब्रान साहब ने आपने कहा कि चैप्टर एंड वर्स कोट किया है अहमद लुधियानी साहब के मामले में कि जी उनके ऊपर इतनी एफआईआर हुई, उनको बैन किया गया, वो आज खुद एक क्लियर लिस्ट जिब्रान साहब ने आपके नाजरीन को पढ़कर सुना दी है कि हुकूमत ने ऑलरेडी उस मामले में किस तरह एक्शन लिया है। अगर उनके ऊपर हेड स्पीच के केसेस हुए, इसका मतलब हुकूमत ने एक्शन लिया है। अगर उनको कहीं से बैन किया गया है तो हुकूमत ने एक्शन लिया है। अगर उनको इलेक्शन लड़ने से रोका गया है तो हुकूमत ने एक्शन लिया है। अब अगर दूसरे उम्मीदवार सामने आए हैं तो उसको भी, जिस तरह जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया, कि उसको भी हकायक की बुनियाद पर देखा जाएगा। मेरी इस्तदा यही है कि हमें बार बार, और अभी आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में ये मामला बहुत खुलकर सामने आ गया है कि यस, सोशल मीडिया पर एक्टिविज्म है और होना चाहिए, लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए, कि सामने लाने चाहिए, लेकिन वो आज खुद अदालत नहीं बन सकते, ना ही जो है उनके पास वो अथॉरिटी है। तो ये मामला अब एक हाईलाइट हो गया है, किसी ना किसी को कोई उसको कोर्ट में लेकर जाएगा तो ये मामला क्लैरिटी आ जाएगी। अगर वाकई जो है जो उम्मीदवार हैं वो फोर्स कैजुअल के अंदर उनका नाम शामिल है तो वो पाकिस्तान में इंतखाब नहीं लड़ सकते। लेकिन दूसरी तरफ हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था आईन पाकिस्तान की डिस्कशन से कि हम उस शख्स को जो कैंडिडेट हैं, हम अपनी तरफ से उसके बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल बतौर पाकिस्तानी शहरी उसके भी कुछ हकूक है
اور جب تک وہ گلٹی ثابت نہ ہو جائے وہ حقوق اس کے پاس موجود ہیں اور اس کا ریزیڈول رائٹ ہے. تو یہ جو معاملہ ہے کہ اگر تو یہ کہیں نا جی کہ حکومت نے ایکشن لیا ہے اور ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں آگے. اچھا میں چاہوں گی جبران کے پاس آپ کرنا چاہتا ہوں. جی کریے. میں ایک آخری بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی مسرور نواز جنگوی کے خلاف کسی لوکل بندے نے جو ہے کوئی جبران ایک منٹ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. خرم دستگیر صاحب کی بات بالکل درست ہے. ہر شہری کا حق ہے آئین کی بات کرنی اور حکومت ہی نے ایکشن لیے جو آپ نے کوٹ کیے ہیں. تو اب یہ بتائیے گا کہ اس چیز کو اٹھا کے کوئی الیکشن کمیشن کے سامنے لے جائے یا کورٹ میں لے جائے ان کینڈیڈیٹ کے حوالے سے, اگر کوئی لے جا نہیں رہا تو پھر اس میں حکومت کا کیا قصور ہے, یہ بتائیے گا. دیکھیے جب یہ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے حق نواز کی اپلیکیشن آئی تھی تو کسی لوکل انسان نے جو ہے اس کے خلاف آبجیکشن فائل نہیں کیا تھا. اور یاد رکھیے گا احمد لدھیانوی کے خلاف بھی جس بندے نے اپلیکیشن فائل کی وہ شیخ وقاص اکرم کا گروپ ہے, ایک مضبوط پولیٹیکل گروہ ہے وہ جنگ کا. عام لوگ ڈرتے ہیں ان کے خلاف آبجیکشن فائل کرنے سے, مگر ریٹرننگ آفیسر کی اپنی ڈیوٹی ہے, الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشن باؤنڈ ہے ان اکارڈنس وتھ لا الیکشن کنڈکٹ کرنے کے. اگر آپ ان کو الیکشن کنڈکٹ کرنے دیں گے یہاں پہ اور 24 نومبر کو NA 258 کراچی میں تاج محمد حنفی جو اہل سنت والجماعت کے کراچی کے سرغنہ ہیں ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے دیں گے تو پھر عام شہری جو ہے وہ ECP کو سپریم کورٹ میں لے کے